الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کا مرکزی مضمون حق اور باطل کی کشمکش اور ٹکراؤ کا تذکرہ فرمایا تھا کہ حق اور باطل اس جہان میں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن شروع میں چند روزہ باطل کا تو بڑا شور شرابہ ہوتا ہے اور بڑا غلبہ نظر آتا ہے، آخر وہ حق کے مقابلے میں مٹ جاتا ہے. جیسے جاگ، ہاں وہ سیلاب کی جاگ ہو یا کسی دھات کو پگھلانے کی وجہ سے آئی ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اصل دھات ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، یا جو پانی ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے اور وہ جاگ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی حق اور باطل کا ٹکراؤ رہتا ہے. باطل چند روزہ بڑے غلبے کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے اور بڑا زور شور ہوتا ہے اس کا، لیکن پھر حق کے مقابلے میں وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیات میں قرآن مجید کو ماننے، اس پہ عمل کرنے والے کو بینا قرار دیا ہے، بینا، اور اس کو نہ مان کے، اس پہ ایمان نہ لا کے، اس پہ عمل نہ کرنے والے کو نابینا قرار دیا ہے. اور اللہ تبارک نے فرمایا جیسے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی قرآن پہ عمل کرنے والا نہ کرنے والا دونوں بھی میرے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی یہ دونوں میرے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. جس کا عمل قرآن پہ ہے وہ دنیا میں بھی اونچا ہے، آخرت میں بھی اونچا ہوگا، اور جس کا قرآن پہ عمل نہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا، ناکام ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل عقل والا وہ ہے جو اس عقل کو صحیح استعمال کر کے اپنی دنیاوی زندگی کا مقصد پہچان لے اور اپنی حقیقی منزل پہچان لے. منزل تو وہ حقیقت میں عقل رکھنے والا ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے. اور جو دنیاوی زندگی کا مقصد نہ جانے، اپنی حقیقی منزل کو نہ پہچانے، وہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا والوں کے اعتبار سے بہت بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بڑا پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، دنیا میں بڑی سائنس والا اور ٹیکنالوجی والا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ غیر عاقل ہے، وہ عاقل نہیں ہے.
عاقل وہ ہے جو دنیاوی زندگی کا مقصد پہچان لے، اپنی حقیقی منزل پہچان لے. اس کو کہا جاتا ہے عقل معاش. عقل کی دو قسمیں، عقل معاش اس کو کہا جاتا ہے. عقل کی دو قسمیں، ایک ہے عقل معاش جو صرف دنیا سمجھائے، دنیا کے فوائد، دنیا کی چیزیں یہ سمجھائے. اور ایک ہے عقل معاد، معاد کے لوٹنے کی جگہ ہماری کون سی آخرت ہے. تو عقل معاد وہ ہے جو آدمی کو یہ سمجھایا کہ یہ دنیا تیرا اصل ٹھکانہ نہیں، اصل ٹھکانہ آخرت ہے. یہ دنیا آخری منزل نہیں، تیاری کی جگہ ہے. یہ آخری منزل آخرت ہے. جو عقل آدمی کو یہ سکھائے تو حقیقت میں وہ آدمی عاقل ہے. وہ عقل معاد رکھنے والا ہے، عقل معاد رکھنے والا، اور وہ عاقل ہے. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اعتبار سے تو بڑے سمجھدار سمجھے جاتے تھے، بڑی عقل والے سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ اپنی آخری منزل کو، حقیقی منزل کو نہیں سمجھتے تھے، اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے. دنیا کو، دنیاوی زندگی کے مقصد کو وہ نہیں سمجھتے تھے. اللہ نے ان کو بے عقل کہا ہے. اللہ نے ان کو کہ یہ لوگ لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے. اللہ کے نزدیک عاقل وہی ہے جو دنیاوی زندگی کا مقصد پہچان لے اور اپنی حقیقی منزل پہچان لے جو آخرت کا گھر ہے، اور اس کی تیاری کرے. تو ظاہر ہے اللہ نے یہ جو پروگرام دیا ہے، یہ وہ پروگرام ہے، اس پہ عمل کرنے سے آدمی کی آخری منزل، حقیقی منزل خود بخود بنتی ہے، اور آدمی اس کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور جو حقیقی مقصد ہوتا ہے دنیاوی زندگی کا وہ خود بخود حاصل ہوتا ہے جو اس پروگرام پہ عمل کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اس پروگرام کو جانے کہ یہ رب کی طرف سے برحق ہے، اور جاننے سے مراد ماننا بھی ہے، ایمان بھی ہے، اس پہ عمل بھی ہے. صرف جاننے سے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پروگرام ہے، برحق ہے، صرف اس جاننے سے اور اس کے بارے میں علم رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک اس پہ ایمان نہ ہو، اس کی تصدیق نہ ہو، اس پہ عمل نہ ہو. دنیا میں ایمان کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس طرح عمل کے بغیر ایمان کا فائدہ نہیں. عمل کے بغیر ایمان کا فائدہ نہیں، ورنہ گناہگار مسلمان جہنم میں نہ جاتے. تو ایمان کے بغیر نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، اور نیکی کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیات میں جو عقل والے لوگوں کی 8-9 نشانیاں اور علامتیں ذکر فرمائی، ان میں یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو باہم ملانے کا حکم دیا وہ ملاتے ہیں. مفسرین نے لکھے اس میں سے ایک ملانے کی چیز ایمان اور نیکی ہے. ایمان اور نیکی ہے کہ دونوں کو جوڑا جائے، ایمان کے بعد نیکی بھی ہو. صرف ایمان آدمی لے آئے اور پھر نیکی نہ کرے تو ظاہر ہے یہ بھی عقل والا نہیں، اور یہ بھی اس کے لیے مکمل مفید نہیں ہے. مکمل ٹھیک ہے، آخر میں جان چھوٹ جائے گی، لیکن ابتدائی نجات جو حقیقی کامیابی ہے کہ آدمی اس آگ کو ٹچ ہی نہ کرے، اس آدمی کو دیکھے ہی نہ. اس آگ کو تو آدمی جو ہے نا دور سے دیکھ کے 500 سال کی مسافت سے دیکھ کے دنیا کی ساری خوشیاں بھول جائے گا. اس آگ کو ٹچ ہی نہ کرے. حقیقی کامیابی تو یہی ہے، اور وہ ایمان اور نیکی ملی ہوئی ہو تو اس صورت میں وہ کامیابی ہمیں مل سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ عقل والا وہی ہے، عقل والا کہ جو اس قرآن مجید کو برحق جاننے کے بعد، اس پر ایمان رکھنے کے بعد اس پہ عمل بھی ہو. صرف یہ جاننا کہ قرآن رب کی طرف سے اترا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننا، ماننا، نہ اس پہ عمل نہ کرنا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کے بارے میں یہ جاننا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، لیکن جو ہے اس پہ ایمان نہ لانا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ جہاں اس کو رب کی طرف سے برحق جانے، وہاں اس پہ ایمان بھی ہو، برحق ہونے پر ایمان بھی ہو، اور پھر اس پہ کیا ہو، عمل بھی ہو، اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ تو اللہ کے نزدیک ایسا آدمی کیا ہے، سمجھدار ہے، ایسا آدمی بینا ہے، بینا، جو قرآن کو رب کی طرف سے برحق جان کے اس پہ ایمان بھی ہو، اس پہ عمل بھی ہو۔ اللہ نے ایسے عقل والے لوگوں کی 8-9 صفات یہاں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیں، افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک، یہ کہ جو چیز اتاری گئی ہے آپ کی طرف، میں رب کا، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہ برحق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نابینا ہو؟ جو کیا ہو؟ نابینا۔ جو نے قرآن کے بارے میں یہ جانے کہ رب کی طرف سے ہے، یہ رب کی طرف سے اترا ہے، برحق ہے، اور یا اگر یہ جانے تو اس پر ایمان نہ ہو، یا پھر اس پہ عمل نہ ہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہوں۔ جو کیا ہو؟ عقل والے۔ عقل والوں کی اللہ نے صفات بیان فرمائی، 8-9 صفات۔ پہلی صفات، الذین یوفون بعہد اللہ، عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اس عہد میں تو وہ عہد بھی آ جاتا ہے جس کے وہ عہد الستو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات کے قریب وادی نعمان میں آدم علیہ السلام کی جتنی ذریت تھی، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، ان کی روحوں کو نکالا، اور ان سے اللہ تبارک، ابھی انسان عالم ارواح میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے انسان کی طبیعت، فطرت میں اپنی وحدانیت کا یہ بیج بویا، اور پھر اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء بھیجتے رہے۔ تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ایسے صحیح فطرت والے لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں آج بھی وہ عہد یاد ہے جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیا تھا، وہ آج بھی ہمیں یاد ہے۔ ایسی صحیح فطرت والے لوگ موجود تھے جو اپنی فطرت کو برباد نہ کر دے، تو برے ماحول کی وجہ سے، تو اللہ نے اس فطرت میں، انسانی فطرت میں، اپنی وحدانیت کا بیج عالم ارواح میں بویا تھا۔ اس کے علاوہ جو انسان بھی دین اسلام کو قبول کرتا ہے یا دین اسلام پہ چلتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وحدانیت کو مانوں گا، اور تیرا حبیب جو پروگرام لایا ہے اس پہ میں چلوں گا، یہ عہد کرتا ہے۔ جس کو ہماری طرح دین وراثت میں مل جائے، آباء و اجداد کی طرف سے پیدائشی طور پر وہ مومن ہو، تو ظاہر ہے جب بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ دین اسلام کی حقانیت پہ اس کا ایمان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ یہ عہد کرتا ہے اللہ سے کہ میں تیری وحدانیت کو مانوں گا، ایک تجھے رب مانوں گا، تجھے خالق مالک جانوں گا، اور تجھے ہی مشکل کشا حاجت روا جانوں گا، اور عبادت جو ہے عبادت کا لائق تجھے سمجھوں گا، اور پھر تیرے دین پہ مکمل چلوں گا، عمل کروں گا، یہ وہ عہد کرتا ہے۔ آج ہر مسلمان کا یہ عہد ہے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ظاہر ہے اس کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عقل والا ہے، نہیں تو عقل والا نہیں ہے۔
اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ جملہ معاہدے جو خاص فرد کے ساتھ کرے یا بندہ رب کے ساتھ کرے، جیسے منت ماننا وغیرہ، بندہ رب کے ساتھ کرے یا فرد کے ساتھ کرے، قوم کے ساتھ کرے، ملک کے ساتھ کرے، وہ سارے کے سارے معاہدے اس میں آ جاتے ہیں، سارے کے سارے معاہدے اس میں آ جاتے ہیں۔ ان کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، جو پورا کرے اللہ کے نزدیک عقل والا، اور جو پورا نہ کرے وہ اللہ کے نزدیک بے عقل ہے۔ جب تک مسلمان صحیح اسلام پہ قائم تھے اور جس کی وجہ سے ان کو عروج ملا تھا دنیا میں، یہ عروج پہ تھے، دنیا میں ان کا اقتدار تھا، یہ غالب تھے، اس وقت مسلمانوں نے ہمیشہ جو بھی عہد کیا، جس کے ساتھ کیا، پورا کیا۔ لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں جتنی کافر قومیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ جنگ عظیم کے موقع پہ انگریز کا جو قانون جنگ کا وزیر تھا، اس نے ترکیوں کے خلاف کیا کر دیا تھا؟ عہد کو توڑ دیا تھا، عہد کو توڑ دیا تھا۔ جن قوموں کے ساتھ وہ عہد ہوا تھا تو اس عہد کو توڑ دیا تھا اس نے، اور پھر جب اسے بتایا گیا کہ معاہدہ ہوا تھا، عہد ہوا تھا، اس نے کہا یہ عہد ہوا تھا وقت گزارنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے عہد نہیں ہوا تھا، وقت گزارنے کے لیے۔ اور مقصد ان کافروں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مغلوب ہوئے، خراب ہوئے، تو پھر ہم کہیں گے معاہدہ ہوا تھا، اور اگر ہمیں موقع ملا اوروں کو خراب کرنے کا تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ معاہدہ تو ہوا تھا وقت گزارنے کے لیے۔ ہمیشہ کافروں نے معاہدوں کو توڑا۔ یہ ایک مسلمان ہے، جب یہ اسلام پہ قائم تھا، اسلام پہ اس کا عمل تھا، مسلمان ہے کہ اس نے کوئی معاہدہ توڑا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عقل مند وہ ہے کہ جس کی پہلی صفت اور نشانی اس عقل مند کی یہی کہ وہ معاہدے کو توڑتا نہیں، پورا کرتا ہے۔ وعدہ یہ بھی معاہدہ ہے، وعدہ بھی معاہدہ ہے۔ مسلمان جب من حیث القوم پستی کا شکار ہوا ہے تو اس میں بھی آج کافروں کی صفات آ گئی۔ یہ معاہدے کو بھی توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ وعدے کو بھی توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا۔ بَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ پختہ عہد کو، پکے عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ان عقل والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری یا تیسری صفت، یہ اگر پکے عہد کو توڑتے نہیں وہ دوسری صفت ہے، تو پھر جو ہے نا یہ تیسری صفت ہے، اور اگر وہ اسی کی تاکید ہے تو پھر یہ دوسری صفت ہے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ، عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جوڑتے ہیں، ماں ان چیزوں کو کہ جس کو امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَ، اور آگے پھر چوتھی صفت، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور آگے پھر پانچویں صفت، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے، اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب سے۔ برے حساب سے کیا مراد ہے؟ سخت حساب، سخت حساب سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ سخت حساب نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جو دنیا میں اللہ کا باغی ہو، اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، ایسے باغی اور غافل سے پھر قیامت کے دن سخت حساب ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے پیارے رسول آسان حساب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال میں اعمال کو دیکھتا جائے،
درگزر کرتا جائے، دیکھتا جائے، درگزر کرتا جائے۔ اور فرمایا جس سے مناقشہ کیا گیا، چھان بین کی گئی، یعنی جس سے یہ پوچھا گیا تم نے یہ عمل کیوں کیا، تو فرمایا وہ ہلاک ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ ہلاک ہوا۔ اس لیے یہ عقل والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سخت حساب سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن کہیں ہم سے سخت حساب نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے اللہ اپنے پیاروں سے آسان حساب لے گا، آسان حساب کرے گا پیاروں کے ساتھ، محبوبوں کے ساتھ، جو دنیا میں اللہ سے غافل نہیں تھے، اللہ کے دین سے غافل نہیں تھے۔ ظاہر ہے دنیا والوں کے نزدیک وفا والا اور بے وفا برابر نہیں ہو سکتے دونوں، اور جو وفا والے ہوتے ہیں لوگ اسی کو کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں، انہی کی دعوتیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ جو عدل والا ہے وہ وفا والے اور غیر وفا والے کو جو ہے نا وہ کیسے برابر رکھے؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو وفا کرنے والا ہو، اللہ کا فرمان بردار ہو، اللہ اس کو دنیا آخرت دونوں میں نوازے گا۔ جیسے آگے ادھر ایسے لوگوں کا اچھا انجام کا ذکر بھی آ رہا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، کیوں صبر کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی ایک صفت یہ بھی عقل والوں کی کہ وہ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں۔ صبر کا اطلاق تین چیزوں پہ ہوتا ہے: نیکی پہ اپنے نفس کو جمائے رکھنا، اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اطاعت پہ اپنے آپ کو جمائے رکھنا، بغاوت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور اگر کوئی ناگوار بات آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کرنا۔ یہ ان تین چیزوں پہ صبر کا اطلاق ہوتا ہے۔ دنیا میں اگرچہ مشہور، بندوں میں مشہور ہوتا ہے، مشہور اس کا تیسرا جز ہے، کوئی ناگوار بات ہو تو اس کو برداشت کر لے، لیکن شریعت میں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اور صبر جو ہے نا ملت ابراہیمی کے اہم اصولوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے جو صبر سے کام لے گا، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو جمائے رکھے گا، بغاوت سے بچائے رکھے گا، مصیبت کو برداشت کرے گا اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے شامل حال ہوگی۔ لیکن صبر جو ہے نا ایک تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بات اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ ابتدائی صدمے کے وقت ہو، ابتدائی، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ ابتدائی صدمہ کے وقت صبر کہلاتا ہے شریعت میں، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو اس صبر کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا۔ واللہ، جو دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر دے گا، بغیر حساب کتاب کے۔ تو عقل والوں کی پہچان ایک یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور آگے پھر عقل والوں کی ایک بڑی نشانی واقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ساری شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ نماز ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت، دین کا ستون کہا گیا اس کو، مومن کی معراج کہا گیا نماز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رہتا ہے، اللہ سے تعلق کٹتا نہیں جو نماز پڑھتا۔ یہ بھی عقل والوں کی پہچان ہے۔ آج قرآن کے روح سے مسلمانوں کی اکثریت بے عقل ہے، جہاں اور بے عقلی ہے وہاں نماز کا بھی اہتمام کوئی نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ علامتیں ذکر ہو رہی ہیں ایمان والوں کی، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں وہ۔
انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جو جائز کاموں میں اللہ کے حکم کے مطابق جائز کاموں میں خرچ ہو، ٹھیک، جائز کاموں میں، مثلا زکوٰۃ پہ خرچ ہو، اس کے علاوہ صدقات واجبہ میں خرچ ہو، نفلی صدقات میں خرچ ہو، نفلی صدقات میں، نفلی میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو، اللہ کی، ہاں، فضول رسم و رواج میں، فضول رسم و رواج میں، ناجائز کاموں میں خرچ، یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں۔ ایسے کاموں میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناجائز ہے اور بخل ہے ان کے نزدیک۔ سخاوت اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اے اللہ، سرًا، چھپ کے، پوشیدہ طور پہ، وعلانیتاً، اور اعلانیہ، لوگوں کے سامنے۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ پوشیدہ طور پہ ہو، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ، لیکن موقع محل کے مطابق اگر دوسرے لوگوں کو ترغیب دینا ہو اور اعلانیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو پھر اعلانیہ خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، اور ممکن ہے اللہ کی نیت اگر ترغیب ہو اللہ اس پہ اجر بھی دے۔ ریاکاری لوگوں کے سامنے خرچ کرنے کو، نیکی کرنے کو نہیں کہا جاتا ریاکاری۔ ریاکاری اور چیز ہے۔ ریاکاری اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ یہ لوگ میرے معتقد بن جائیں۔ لوگ کیا بن جائیں؟ میرے معتقد بن جائیں، مجھے نیک کہیں، مجھے سخی کہیں، اور میری جو ہے نا اس طرح جو ہے وہ میری نیک شہرت ہو جائے، میری نیک شہرت ہو جائے، یہ نیت ہو، لوگ معتقد ہو جائیں اور مجھے نیک کہیں اور میری شہرت ہو جائے، اس کے لیے جو کام کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ لوگوں کے سامنے کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر کرے اللہ کی رضا مقصد ہو تو اس کا اجر ملے گا، ترغیب ہو اگر خاص کر۔